اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یوسف ما ھذا بشرا وقال عز وجل فی سورۃ المجادلہ ما ہن امہاتہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 38ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات سے 2 جملے تلاوت کیے ہیں۔ پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے سورہ یوسف سے، وہ جملہ ہے ما ھذا بشرا، اور دوسرا جملہ سورۃ المجادلہ سے رکھا ہے میں نے آپ کے سامنے ما ہن امہاتہم۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم ان جملوں میں موجود کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، یا جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا۔ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں آپ کلیئر کر لیجئے گا کہ جملے کی جو 2 اقسام ہیں نا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اس میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ الگ ہوگا، جملہ فعلیہ کو منفی بنانے کا طریقہ الگ ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جملہ اسمیہ میں تاکید آپ نے پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے جو طریقہ پڑھا ہے وہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا ہے۔ جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا، تو مکس نہیں کرنا آپ نے کہ جو طریقہ آپ نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا یا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا پڑھا ہے وہی طریقہ آپ جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یا جملہ فعلیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال کریں۔ تو دونوں جملوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں ایک حرف استعمال کیا گیا ہے، اور وہ حرف ہے ما۔ اس ما کا نام نوٹ کر لیجئے، اس ما کا نام ہے ما الحجازیہ۔ قرآن مجید کیونکہ اہل حجاز کی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے، لہٰذا اہل حجاز جو ہیں وہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما استعمال کرتے تھے، اس اعتبار سے اس ما کا نام ما الحجازیہ پڑ گیا۔ تو سمپل سا کانسیپٹ ہے جی، جملہ اسمیہ کو آپ نے منفی بنانا ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ ما ایک حرف استعمال کریں گے۔ کون سا ما الحجازیہ، اور یہ ما جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی بھی لائے گا۔ ما الحجازیہ جملہ اسمیہ کے شروع میں جب آئے گا تو جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، ان اجزاء میں سے جو جملہ اسمیہ کی خبر ہے نا، یہ اس کو افیکٹ کرے گا اور اس کا اعراب تبدیل کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جب ہم نے اس کے شروع میں انا داخل کیا تھا تو انا نے جملہ اسمیہ کے مبتدا کو افیکٹ کیا تھا، اس کو منصوب کر دیا تھا۔ ما الحجازیہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو افیکٹ نہیں کرتا بلکہ جملہ اسمیہ کی خبر کو افیکٹ کرتا ہے، اور خبر کو یہ مرفوع سے منصوب کر دیتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ ما الحجازیہ جب جملہ اسمیہ کے شروع میں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوگا تو اس ما کی وجہ سے، ما الحجازیہ کی وجہ سے جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی۔ مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، مثلا ہمارا سمپل جملہ اسمیہ ہے جی زید صالح، جس کا مطلب ہے زید نیک ہے۔ زید صالح میں زید مبتدا ہے، صالح خبر ہے، اور دونوں مرفوع ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس جملے کو میں منفی بنانا چاہتا ہوں، یعنی اردو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید نیک نہیں ہے، تو میں اس جملہ اسمیہ کے شروع میں منفی بنانے کے لیے ما الحجازیہ داخل کروں گا۔ ما الحجازیہ جب اس جملے کے شروع میں داخل ہوگا تو ما الحجازیہ اس جملہ اسمیہ کی خبر صالح کو افیکٹ کرے گا اور اس کا اعراب تبدیل کرے گا، اور اس کا اعراب مرفوع سے منصوب کر دے گا، اور ہمارا جملہ بن جائے گا ما زید صالحا۔ اور اب ہم اس جملے کا ترجمہ کریں گے کہ زید نیک نہیں ہے۔ تو سمپل سا کانسیپٹ ہے جی، امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور اگلی اہم بات نوٹ کر لیجئے، جس طرح انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آیا تھا تو اس نے جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹ سے مبتدا اور خبر،
ان کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیا تھا۔ بالکل اسی طرح ما الحجازیہ بھی جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا تو اب یہ جملہ اسمیہ کے جو دونوں اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، انہیں اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لے گا۔ لہٰذا ما زید صالحا میں اب ہم زید کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ ما کا اسم کہیں گے، اور صالحا کو خبر نہیں کہیں گے بلکہ ما کی خبر کہیں گے۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ ما کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اور آج آپ کو کسی بھی اسم کے منصوب ہونے کی دوسری وجہ معلوم ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم کسی بھی اسم کے منصوب ہونے کی ایک وجہ جان چکے ہیں کہ وہ الفاظ جو وقت یا جگہ کا مفہوم رکھتے ہیں جنہیں ظرف کہتے ہیں وہ بھی منصوب ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ چلا کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں اگر جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما داخل کر دیا جائے، ما الحجازیہ داخل کر دیا جائے تو جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی اسم کے منصوب ہونے کی دوسری وجہ ہمارے سامنے الحمدللہ آج کے لیکچر میں آ گئی ہے۔ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں جی، کچھ جملے اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان پازیٹیو جملوں کو منفی بناتے ہیں ما الحجازیہ کی مدد سے۔ تو پہلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، جملہ ہے المؤمن کاذب۔ اس کا مطلب آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن ہم نے اس جملے کی چونکہ نفی کرنی ہے اس لیے میں جملہ پازیٹیو انداز میں آپ کے سامنے پہلے رکھ رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن جھوٹا ہے یا مومن جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، بہت خوبصورت حدیث ہے، اگرچہ اس حدیث کو مرسل حدیث کہا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مرسل حدیث کون سی حدیث ہوتی ہے۔ بہرحال حدیث امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں ذکر کی ہے، اور امام بیہقی بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ تو حدیث جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، تو آپ سے فرمایا کہ ہاں۔ فقیلا، پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ فقیلا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی مومن جو ہے وہ بہت جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ بولنا مومن کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم یہ جو جملے ہیں کچھ پازیٹیو جملے، ان کو نیگیٹو بنائیں گے۔ تو پہلا جملہ جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ ہے المؤمن کاذب۔ دوسرا جملہ ہے جی المؤمنان کاذبانی۔ تیسرا جملہ ہے المؤمنون کاذبون۔ چوتھا جملہ ہے المؤمنات کاذبات۔ پانچواں جملہ ہے المؤمنتان کاذبتان، اور چھٹا اور آخری جملہ ہے المؤمنات کاذبات۔ جملوں کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ اس قابل اب ہو چکے ہیں کہ اگر ایک جملے کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا جائے تو باقی جملوں کا ترجمہ آپ جنس اور عدد کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 6 جملے ہیں جی، ان 6 جملوں کو ہم منفی بناتے ہیں ما الحجازیہ کی مدد سے۔ تو پہلا جملہ ما الحجازیہ کی وجہ سے جب منفی بنے گا تو جملہ بنے گا مل مؤمن کاذبن۔ تو ما نے جملہ اسمیہ کی خبر جو کاذبن تھی اس کو افیکٹ کیا اور اس کو منصوب کیا، اور جملہ ہمارا بن گیا مل مؤمن کاذبن، مومن جھوٹا نہیں ہے۔ المؤمنانی کاذبانی، اس کے شروع میں جب ما لگے گا تو ہمارا جملہ بن جائے گا مل مؤمنانی کاذبینی۔ تو کاذبانی کاذبینی دونوں کا فرق آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مثنیٰ جو ہے وہ کاذبینی منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ فکر تھی کہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ منصوب استعمال ہو رہا ہے یا مجرور استعمال ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کاذبینی منصوب استعمال ہوا ہے، کیونکہ کنسیپٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ما کی خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اور ما کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تیسرا جملہ
المؤمنون کاذبون، اس کے شروع میں جب ما لگے گا تو ہمارا جملہ بن جائے گا ما کے داخلے کے بعد مل مؤمنون کاذبین۔ چوتھا جملہ المؤمنات کاذبۃ، اس کے شروع میں جب ما لگے گا تو ہمارا جملہ بن جائے گا جی مل مؤمنات کاذبۃ۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ہمارا المؤمناتان کاذبتان، اس کے شروع میں جب ما لگے گا ما الحجازیہ تو ما کے داخلے کے بعد ہمارا جملہ بنے گا مل مؤمناتان کاذبتین۔ اور چھٹا جملہ بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ اب آپ کو منصوب جو ہے وہ پہچاننا ہے جمع سالم مؤنث کا۔ المؤمنات کاذبات، ما الحجازیہ داخل ہوا اس جملے کے شروع میں تو جملہ بن گیا مل مؤمنات کاذبات۔ اب دیکھیں زیر دیکھ کر عام طور پر اسٹوڈنٹ جو ہے فوری مجرور کی طرف جر کی طرف جاتا ہے، تو یہ کاذبات مجرور نہیں ہے، یہ منصوب ہے، اس لیے کہ جمع سالم مؤنث کا منصوب جو ہے وہ بھی آتن کی آواز کے ساتھ آتا ہے۔ یہ کنسیپٹ ہم اچھی طرح سے انا کے استعمال میں کلیئر کر چکے ہیں، امید ہے یہ کنسیپٹ مزید پکا ہو گیا ہوگا۔ تو الحمدللہ جی 6 جملوں کو ہم نے منفی بنایا ما الحجازیہ کی مدد سے۔ اب ہم چلتے ہیں جی ان آیات کی طرف جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن مجید سے۔ پہلی آیت سورہ یوسف کی ما ھذا بشرن، تو اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ما جو ہے یہ ما الحجازیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو 2 اسماء نظر آ رہے ہیں، ایک ہے ھذا اسم و اشارہ جو کہ مرفوع منصوب مجرور ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم ھذا کو محلاً مرفوع مبتدا مانیں گے، اور بشرن جو ہے منصوب نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ما کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو سورہ یوسف کی بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا فلما رأینہ اکبرنہ، تو حیران رہ گئیں، وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلنا حاشا للہ، اور بولی کہ ہائے اللہ ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید سے کنسیپٹ کنفرم ہو گیا جی۔ اور دوسری آیت جس کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے وہ سورۃ المجادلہ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے زہار کے حوالے سے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، تو وہ بات سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اب آپ نوٹ کریں ما الحجازیہ ہے، اس کے بعد ہنہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبتدا بن رہی ہے، اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے امہاتہم، امہات کی جمع ہے، اور امہات آت کی آواز کے ساتھ آ رہا ہے، اور آت کی آواز آپ جانتے ہیں جمع سالم مؤنث کی آواز ہے، اور آت کی آواز آتن کے طور پہ مرفوع ہوتی ہے، آتن کے طور پہ منصوب اور مجرور ہوتی ہے۔ اب آتن یا آتن لفظ پر تنوین نہ ہو اور الف لام بھی نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے، لہٰذا امہاتی جو ہے یہاں پر مضاف بن رہا ہے، اور مضاف الیہ کے لیے ہم کی ضمیر جو کہ اصل میں ہم تھی ما قبل زیر ہونے کی وجہ سے ہم پڑھی جا رہی ہے، وہ آپ کو مضاف الیہ کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ اور کنسٹرکشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسم کے ساتھ مجرور متصل ضمیر آئے تو پکا مرکب اضافی ہوتا ہے۔ تو امہاتہم، اب یہاں پر امہاتی جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، کیسے پتہ چلا ہمیں؟ پتہ ہمیں ایسے چلا کہ یہ ماں کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، اور ماں کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو ما ہن امہاتہم کا ترجمہ ہوگا وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ یعنی زہار تھا کیا؟ زہار یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا تو اسے ایک جملہ بولتا تھا کہ انتی علیہ کا ظاہری امی، تو مجھ پہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی یہ اس وقت طلاق کے ایکولنٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں تو وہ سن لیں کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، اور آگے فرما دیا کہ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ تو الحمدللہ جی قرآن مجید کی 2 آیات کے 2 جملوں سے ہم نے اپنا آج کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی ایک سٹیپ آگے، اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ
ہم منفی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پازیٹیو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا تھا، مثبت جملہ اسمیہ میں ہم نے زور پیدا کیا تھا۔ اس کا طریقہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں یا تو آپ لام ابتدا لگا دیں یا پھر انا لگا دیں، وہ تھا پازیٹیو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا طریقہ۔ اب ہم چاہ رہے ہیں نیگیٹو جملہ اسمیہ میں یعنی منفی جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا کیا جائے گا۔ یعنی ہمارا جملہ ہے ما زید صالحا، اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو منفی جملے میں زور پیدا کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس منفی جملے کے شروع میں انا لگا دیں یا لام ابتدا لگا دیں اور زور پیدا کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر جملے کا اپنا کنسیپٹ ہے۔ تو منفی جملے میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں، منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ما کی خبر پر حرف جر با کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، منفی جملہ اسمیہ ہے اور وہ منفی جملہ اسمیہ جو ہے وہ ما الحجازیہ کی وجہ سے منفی جملہ اسمیہ ہے۔ تو اب آپ نے اس ما کی خبر پر حرف جر با کا اضافہ کرنا ہے۔ اب یہ با حرف جر جب استعمال ہوگا ما کی خبر کے ساتھ تو نوٹ کر لیں کہ حرف جر با جو ہے یہ اپنا کام ضرور کرے گا۔ حرف جر کا کیا کام ہوتا ہے؟ حرف جر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے، لہٰذا یہ با بھی اپنے بعد میں آنے والے اسم صالحن کو مجرور کر دے گا اور صالحن جو ہے وہ صالحن ہو جائے گا اور جملہ ہمارا بن جائے گا ما زید بصالحن۔ تو اب جملہ اسمیہ میں یعنی منفی جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو گیا، لیکن ایک بات اور اچھی طرح سے نوٹ کر لے کہ یہ جو با ہے حرف جر جس کے معنی ہم نے پڑھے ہیں ود کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو با حرف جر کے اس جملہ اسمیہ میں معنی نہیں کیے جائیں گے، یعنی با کے معنی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ با جو ہے صرف تاکید کے لیے، زور کے لیے منفی جملہ اسمیہ کی خبر پر داخل کیا گیا ہے، نہ تو اسے ترکیب میں شامل کیا جائے گا نہ ہی اس کے معنی کیے جائیں گے۔ ہاں، اس کا اعرابی اثر جو ہے وہ لازماً لیا جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ با جو ہے اس کو گرامر والے با زائدہ کہتے ہیں۔ زائدہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ با نہ بھی ہوتا یہاں پر تو جملے کے معنی وہی رہنے تھے اور ترکیب کرتے ہوئے اس با کو زائد کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ تو جملہ ہمارا منفی ما زید صالحا با زائدہ کے ساتھ بن گیا جی ما زید بصالح۔ اور ترجمہ کیا کریں گے اس جملے کا؟ ترجمہ آپ اس جملے کا آپ کریں گے زید بالکل نیک نہیں ہے۔ اب یعنی یہ بالکل کا لفظ جب ہم نہیں کے ساتھ لگائیں گے نا تو یہ زوردار نفی پیدا کر دے گا جملے میں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید ہرگز نیک نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جی کانسیپٹ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب وہ جو ہم نے 6 جملے منفی بنائے تھے ان 6 جملوں کے ساتھ ہم با زائدہ استعمال کر کے ان منفی جملوں میں زور پیدا کرتے ہیں۔ تو مل مؤمن کاذبا میں جب میں با استعمال کروں گا خبر پر تو میرا جملہ بن جائے گا جی مل مؤمن بکاذب۔ ترجمہ میں کروں گا مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہے۔ دوسرا جملہ تھا میرا مل مؤمنانی کاذبین، جب میں خبر پر با حرف جر داخل کروں گا تو میرا جملہ بن جائے گا مل مؤمنانی بکاذبین۔ اب آپ دیکھیں پہلے والا کاذبین جو تھا وہ منصوب تھا، اب جو کاذبین ہے یہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ تیسرا جملہ ہمارا تھا مل مؤمنون کاذبین، جب حرف جر با کا اضافہ کیا گیا تو جملہ بن گیا مل مؤمنون بکاذبین۔ پہلے والا کاذبین منصوب تھا، اب والا کاذبین با کی وجہ سے مجرور ہے۔ اگلا جملہ تھا مل مؤمنۃ کاذبۃ، با کے داخلے سے یہ بن گیا مل مؤمنۃ بکاذبۃ۔ اگلا جملہ تھا ہمارا مل مؤمنتان کاذبتین، با کے ساتھ یہ جملہ بن گیا مل مؤمنتان بکاذبتین۔ پہلے والا کاذبتین منصوب تھا، اب والا کاذبتین مجرور ہے۔
آخری جملہ ہمارا تھا مل مؤمنات کاذباتن، اب با کے ساتھ یہ جملہ بن گیا مل مؤمنات بکاذباتن۔ پہلے والا کاذباتن منصوب تھا، اب والا کاذباتن یہ با کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری پریکٹس جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب یہی کنسیپٹ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی مختلف آیات سے۔ تو پہلی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو اس جملے میں آپ دیکھیں صرف اتنے حصے کو مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، تو ما جو آپ کا ہے یہ الحجازیہ ہے، اللہ اسم و ما ہے، با یہ حرف جر زائد ہے جو منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور غافلن جو ہے یہ ما کی خبر ہے۔ جب بھی ما الحجازیہ آپ کو قرآن مجید میں نظر آ جائے یا کہیں عربی عبارت میں نظر آ جائے تو آپ نے بالکل اسی طرح جس طرح انا کا اسم اور اس کی خبر تلاش کی تھی، اسی طرح اب آپ نے ما الحجازیہ کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ما الحجازیہ کی خبر پر آپ کو کہیں با حرف جر زائد بھی نظر آ سکتا ہے۔ قرآن مجید سے مزید ایگزامپلز آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، تو یہاں پر دیکھیں ما الحجازیہ ہے، صاحبکم مضاف الیہ ہو کر ما کا اسم بن گیا، با حرف جر یہ زائد لگا ہوا ہے ما کی خبر پر، اور مجنون جو ہے یہ ما الحجازیہ کی خبر استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مزید دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، تو نوٹ کریں ما الحجازیہ، ہم ما کا اسم، انہا جار مجرور متعلق ہے، اور بغائبین میں با زائدہ تاکید کے لیے ہے، اور غائبین ما کی خبر ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں آپ کو بہت خوبصورت ایگزامپل ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب یہاں پر نوٹ کریں ما الحجازیہ ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل ما کا اسم ہے، با حرف جر زائد ہے، اور مؤمنینہ جو ہے یہ ما کی خبر ہے۔ تو ترجمہ ہم کریں گے حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ اگر آپ کو ترجمے میں نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر با جو ہے وہ آپ ترجمے میں نہیں لا رہے۔ تو عربی گرامر آپ کو بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہاں پر جو با لگا ہوا ہے اس سے کیا معنی لینے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، تو ما الحجازیہ ہے، ہوا اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، ضمیر مرفوع منفصل، اور بِضَنِينٍ میں با حرف جر زائد ہے، اور خبر جو ہے ما کی وہ ضنین ہے، اور علی الغیبی جار مجرور مرکب جاری ہے، آپ جانتے ہیں وہ بیچ میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو ما الحجازیہ ہوا ما کا اسم، با حرف جر زائد، قول ما کی خبر ہے، اور قول جو ہے ساتھ مضاف بھی ہے، اور شیطان موصوف ہے، رجیم صفت ہے، اور موصوف صفت یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں قول کے لیے، گویا مرکب اضافی جو ہے وہ ما کی خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت جو ہے وہ مضاف کو ہی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا مضاف قول جو ہے وہ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ قلم میں بہت خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو یہاں پر دیکھیں ما حجازیہ ہے، انتا ضمیر مرفوع منفصل ما کا اسم ہے۔ اب آپ کو دو جگہ پر با نظر آ رہا ہے حرف جر، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا والا با زائد ہے، تو دیکھیں ذرا بنعمتی ربی کا، اس میں با حرف جر ہے، نعمتی مضاف ہے، ربی مضاف الیہ مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، گویا نعمتی ربی کا پیچیدہ مرکب اضافی ہے اور با حرف جر ہے۔ یہ با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہے مجنون کے، یہ با زائد نہیں ہے، کیونکہ پھر ترجمے میں آپ کو پرابلم ہوگی۔ ہاں
ما کی خبر جو ہے وہ مجنون ہے، اس پہ جو با داخل ہوا ہے نا وہ زائد ہے۔ با چاہے زائد ہو یا اصل ہو، با نے اپنا اثر دکھانا ہی دکھانا ہوتا ہے۔ اب آپ کا ترجمہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ تو میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ما الحجازیہ کا ٹاپک جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ اب ایک بات اور میں آپ کو بتا کر لیکچر کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ گرامر کی کتابوں میں آپ کو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جو اصطلاح ملے گی نا وہ ملے گی ما ولا مشابہ بلیسا۔ یعنی گرامر والے کہتے ہیں کہ دو حروف ہیں، ایک ہے ما اور ایک ہے لا۔ یہ دونوں حروف جو ہیں یہ ایک فعل ہے لیسا جو آپ نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیسا کے مشابہ ہیں، اور یہ دونوں حروف جو ہیں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے پھر ہم نے دونوں کی نہیں پڑھے، تو اب میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ پہلی بات نوٹ کریں کہ ما اور لا انہوں نے کہا ہے یہ دو حروف ہیں جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو لا جو ہے یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ نہیں پڑھایا۔ ما کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے تو وہ میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھا دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ما اور لا جو ہیں یہ لیسا کے مشابہ ہیں، تو لیسا ایک فعل ہے، مشابہ کیسے ہیں؟ لیسا فعل جو ہے یہ بھی نفی کے معنی دیتا ہے، اور یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ لیسا ایک فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب آتا ہے تو اس کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے۔ تو لیسا جو ہے وہ اپنی خبر کو منسوب کرتا ہے اور منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ ما اور لا جو ہیں یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ٹاپک جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ مزید کچھ چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو ملیں گی کہ لیسا کی خبر پر با حرف جر زائد داخل ہو جاتا ہے تو ما کی خبر پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ لا کی خبر پر حرف جر با زائد داخل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم نے لا پڑھا ہی نہیں اور قرآن مجید میں استعمال بھی نہیں ہوا تو ہم اس بات کو مزید تفصیل سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ صرف میں نے آپ کو ہیڈنگ اس لیے بتا دی ہے کہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو یہ ٹرمینالوجی ملتی ہے کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اتنا ہی کافی آپ کے لیے، آپ نے بس اتنا ہی ذہن میں رکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ کو آپ نے منفی بنانا ہے، تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں آپ نے ایک ما داخل کرنا ہے۔ یہ ما جو ہے یہ کلمہ کی قسم حرف ہے، اور اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے جو کہ ما الحجازیہ ہے، اور اس کا نام الحجازیہ اس لیے پڑا کہ اہل حجاز والے اس ما کو استعمال کرتے تھے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے۔ ما الحجازیہ جب جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتا ہے منفی بنانے کے لیے تو جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے اس کو منسوب کرتا ہے، اور ما الحجازیہ کی خبر پر حرف جر با جو کہ زائد ہوتا ہے وہ داخل کیا جاتا ہے اس منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ بس آپ نے یہی یاد رکھنا ہے، اور یہی آپ کے لیے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے میں مدد دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بات اور ساتھ ایڈ کر لیجئے کہ جب آپ نے منفی جملے میں زور پیدا کر دیا تو مزید زور پیدا کرنے کے لیے آپ شروع میں قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ یعنی سمپل جملہ تھا آپ کا زید صالح، آپ نے اسے منفی بنایا ما زید صالحا، زور پیدا کیا ما زید بصالح، مزید زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ شروع میں قسم کھا لیں گے اور کہیں گے واللہ ما زید بصالح، اور یہ سارے زور آپ کو سورۃ القلم کے شروع میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسم کھائی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، اور پھر ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو تین زور آپ کو مل رہے ہیں، نمبر 1 کلام اللہ، نمبر 2 قسم، اور نمبر 3 با زائدہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے کانسیپٹ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔